کہ آج تقریب عرس بھی ہے، جشن فتح بھی ہے۔ آج ان کا جشن فتح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماہد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے۔ ہمارے مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے جو فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور شیعہ رافضیوں کا مذہب ہے تقیہ۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ ان کے نزدیک اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اس کے لیے اور کہیں گے ہم نے تقیہ کیا۔ تقیہ ان کے نزدیک کار ثواب ہے۔ اب آپ نے سنا کہ کل جو مناظرے کی صورت پیش کی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے بالکل دھوکے پہ مبنی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جیسے ہی ان کے لنک میں داخل ہوتے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہی بولتا رہے سامنے والے کی آواز وہاں سے ریلے نہ ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ضروری تھا کہ یہ بات بتا دی جائے لوگوں کو کہ وہ خود بولتا رہا اور بار بار کہتا رہا کہ وہ نہیں آئے نہیں آئے نہیں آ رہے۔ اب جو تم نے راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اس لیے میں تو یہ آن لائن مناظرے کا قائل بھی نہیں۔ مناظرہ آمنے سامنے ہو، عوام خود فیصلہ کر دے گی۔ اس کا جو موقف ہے نا، اور وہ جو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ کافر بتاتا ہے، جہنمی بتاتا ہے، نیتنیاہو سے بھی بڑا کافر بتاتا ہے معاذ اللہ۔ وہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت بار بار دی، وہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور یہ بدبخت انہیں کافر کہتا ہے۔ تو یہ ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والے کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تو وہ کلمہ، وہ قول خود کہنے والے پہ پلٹ آئے گا، وہ خود کافر ہے۔ اور تقیہ یہ
مناظرے کا نام دیا، اپنی بات کیے جا رہا ہے، سامنے والے کی بات کو داخلی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے آج انہوں نے جو صفائی دی، جس انداز سے حقائق کو آشکارا کیا ہے، یہ ضرورت ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اور آن لائن نہیں، اگر آمنے سامنے کوئی بھی آ جائے، اہل حق کسی سے گھبراتے نہیں، کتنا ہی بڑا چرب زبان ہو، دقاق ہو، لیکن حق حق ہے، جعل حق و زہق الباطل۔ اللہ فرماتا ہے حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ آمنے سامنے ہو تو یہ ہمارے عوام خود ہی فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، وہاں اس کی چٹنی بھی نہیں ملے گی۔ جو شیخین کریمین کو کافر کہے، کون مسلمان گوارا کرے گا اور برداشت کرے گا؟ واقعی اہل ایمان ہے تو میدان میں تو آتا۔ یہ کیا لنگ لے کر بیٹھا ہوا امریکہ میں، وہ بھی یہاں کہیں قریب میں نہیں، قریب میں ہوتا تو شاید ہوتا تک پہنچ جاتے لوگ نعرہ لگاتے ہوئے، وہ اتنی دور ہے کہ وہاں پہنچیں گے بھی نہیں۔ بہرحال حق واضح ہو گیا، وہ باطل ہے اور باطل ہمیشہ خائب و خاسر رہے گا۔ آج یہ فاتح بھیونڈی میرے والد گرامی کے عرس کی تقریب ہے، اور ہم نے انہیں بلایا کہ آج تقریب عرس بھی ہے، جشن فتح بھی ہے۔ آج ان کا جشن فتح ہے۔ بھئی ہار تو بالکل صاف ہے نا، جب آپ اپنی لنک میں گھسنے ہی نہیں دے رہے ہو، یعنی اتنا خوف زدہ، کچھ دیر تو بات کر لیتے تم، اتنا خوف زدہ ہے کہ آنے ہی نہیں دے رہا ہے، اپنی بولے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہار کیا ہوگی؟ کچھ دیر بات کر لیتے، اور پھر اگر یہاں سے کسی طرح کی کمزوری ظاہر ہوتی تو کچھ بولتے تو اچھا بھی لگتا۔ تم نہ سننے کو تیار ہو، نہ اپنی لپ میں آنے دینے کے لیے تیار ہو، اپنی لپ میں انہیں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے ہو، تو کس بات کا تم مناظرہ کرو؟ یہ تقیہ ہے، کھلا ہوا تقیہ، دھوکہ۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تقیہ بازی اس نے کی۔ اس کو لوگوں پر عام کیا جائے، اور ہمارے اس تاج الشریعہ کے شعر نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے، ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیشہ ہر میدان میں انہیں سرخرو رکھے، کامیاب رکھے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کوئی تقریر نہیں کر دی ہے، بس ہمارے والد گرامی کا بھیونڈی والے ایک احسان یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے والد کی جو خدمات تھیں اس وقت کے لوگ بہت کم رہ گئے، بات کی پیداوار انہیں معلوم نہیں ہے۔ ان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے بد مذہبوں کا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا اور واضح نہیں تھا۔ کسی بھی مسجد میں کوئی بھی امام رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ وہابی ہو، کہاں سے پڑھا ہو، کوئی جانتے ہی نہیں تھے۔ مسجدوں میں اور مکاتب جو مدرسے چلتے ہیں، اس میں پڑھانے والے وہ کون وہابی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، کچھ یہاں تک کہ میں خود کوٹر گیٹ مسجد میں مدرسہ چلتا تھا، اور میں نے حفظ شروع کیا تھا، تو جس کے پاس بیٹھایا وہ خود جو حافظ تھا، قاری تھا، وہ خود وہابی تھا، پتہ ہی نہیں۔ اور جب میں جو ہے ضاد پڑھوں تو وہ کہے کہ نہیں ذات پڑھ، تب میں نے آ کے والد صاحب سے کہا کہ وہ حافظ جی جو ہیں وہ ایسے پڑھاتے ہیں، تب یہ معلوم ہوا کہ وہ وہابی ہے، اور اس کو نکالا گیا۔ اس طریقے سے ہمارے مدرسے میں ہمارا سنی ٹریس، سنی مسجد
اور وہاں جو سنی بچے پڑھنے آتے پڑھانے والا وہابی تھا۔ یہ سب سے بڑا ان کا کارنامہ یاد رکھیے گا میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں کا کارنامہ کہ انہوں نے دونوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کو واضح بھی کیا، اس کی پہچان بھی کرائی۔ یہ سب ان کے بعد آنے کے بعد ہوا۔ جب وہ تشریف لائے، سب سے پہلے وہ دارالعلوم سمدیہ میں شیخ الحدیث بن کر آئے۔ اب وہ دارالعلوم میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے، سمدیہ اسکول ہو گیا ہے، ورنہ پہلے صرف دارالعلوم کے لیے عبدالصمد سیٹھ نے بڑی عمارت، بڑی جگہ بنائی اور اس کے ذرائع آمدنی بھی انہوں نے رکھے، لوم بھی چلتا تھا، بڑی آمدنی کے ذریعے تھے۔ اور والد صاحب میں حفظ کرتا تھا، بھی حفظ شروع تو تنہا والد صاحب مدرس پہلے رہے، اس کے بعد آپ نے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، چونکہ حضرت بہت مانتے تھے والد صاحب کو، تو آپ نے کہا کہ 10 درس نظامیہ کے طالب علم اور ایک اچھا مدرس بھیجیے۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے مدرس استاذ حضرت علامہ صاحب حسین صاحب کو بھیجا۔ وہ آئے اور 10 جو طلباء وہاں کے نائب دورے کے غالباً تھے، جس میں علامہ بدر القادری تھے، وہ جو ہمارے فوزات بھائی ہیں، اور پھر بعد میں وہ ہالینڈ میں رہے، تو اس طرح سے اس کو کامیاب کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو آپ نے اسی دوران جامع مسجد کوٹر گیٹ جو زیر تعمیر تھی، یہاں امامت شروع فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر دیا تھا ان کی زبان میں کہ آپ نے چندہ کر کر کے ہر جمعے کو تھیلی گھومتی رہے، اور عید کے دن کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ، چاہے وہ جاگنے والی رات ہو، بڑی رات ہو، چاہے یہاں تک کہ نماز عید کی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بڑی جماعت آتی تھی، اس میں بھی چندہ کرواتے۔ اور اس طریقے سے یہ جو آپ جامع مسجد کوٹر گیٹ کی بلند و بالا عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ فاتح بھیونڈی کی دین ہے۔ ان کے چندہ کرنے کا یہ طریقہ مطلب عید کو بڑا مجمع تھا۔ اب لوگ امام سے ملنے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں نا، جو سال کے پہلے نمازی ہوتے ہیں وہ اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہی خطبہ ختم کیا، کہا دیکھو بھائی آج مجھ سے وہی مصافحہ کرے گا جو 1 روپیہ ہاتھ میں ملائے گا۔ مصافحہ کرتے ہوئے 1 روپیہ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی مصافحہ کرے گا، چاہے میرا لڑکا ہی کیوں ہو۔ اب اس کے بعد پھر اب وہ لوگ ادھر ڈال رہے، اب 1 روپیہ اس وقت بہت تھا، 1 روپیہ معمول سمجھیے، 1 روپیہ بہت بڑی قیمت تھی، 16 آنا۔ تو اب میں بھی آگے بڑھا تھا، میں پیچھے کر سکنے لگا، تو ایک کوئی مجھ کو جانتا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں 1 روپیہ پکڑا دیا، میں نے بھی مصافحہ کر دیا۔ تو اس وقت 1600 روپیے جمع ہوئے تھے، ایک بڑی دولت تھی۔ تو یہ آج جو آپ کوٹر گیٹ جامع مسجد دیکھ رہے ہیں، یہاں کوئی دارالعلوم نہیں تھا سنیوں کا، ہندوستانی مدی میں چلتا تھا وہابیوں کا دارالعلوم۔ سب سے پہلا دارالعلوم فاتح بھیونڈی میرے والد گرامی نے دارالعلوم دیوان شاہ کے نام سے قائم کیا۔ دارالعلوم دیوان شاہ کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی۔ آج جس زمین پر دارالعلوم دیوان شاہ، زمین بھی انہوں نے خریدی، عمارت نہیں بنی تھی کہ آپ کسی وجہ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ بہت پہلا طالب علم میں ہی ہوں اس دارالعلوم کا، دارالعلوم دیوان شاہ کا۔ تو یہ قائم کیا گیا تھا بھوسار محلہ مسجد کے پاس۔ اس وقت ایک بہت بڑا ہال تھا، اس میں مدرسہ چلتا تھا، والد صاحب نے بات کر کے اور اس میں دارالعلوم دیوان شاہ قائم فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر درگاہ روڈ پر ایک مسجد ہے، مومن مسجد، اس میں میں نے پڑھا ہے، وہاں قائم ہے۔ پھر یہ عمارت بنی ہے تو وہاں منتقل ہوا۔ تو بڑی محنت کی ہے۔ اور والد صاحب کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی کہ بھیونڈی کی اس وقت دور کی جتنی مسجدیں تعمیر تھی، زیر تعمیر، والد صاحب وہاں پہنچ کر کے جمعہ پڑھاتے، تقریر کرتے، چندہ کرتے، لوگوں کو مائل کرتے، اور اکثر مساجد ان کے مرہون محنت ہے۔ بہرحال ان کا عرس ہے۔ یہ میں نے یہ بات اس لیے چند باتیں کہیں تاکہ آپ لوگ جان لیں کہ یہ فاتح بھیونڈی کون ہیں، مولانا عبدالشکور کون ہیں۔ بہت سے عام لوگ تو کہتے ہیں وہ شکور مولانا، اسی بولتے تھے۔ اور جب وہاں سے مستعفی ہو گئے، آپ نے نظامت چھوڑ دی دارالعلوم دیوان شاہ کی،
اس کے بعد پھر لوگوں نے آپ پر زور ڈالا کہ نہیں، ایک ہونا چاہیے قاعدے کا دارالعلوم، تب الجامعۃ الامجدیہ حضور صدر الشریعہ کے نام پر آپ نے قائم فرمایا، اور سب سے پہلے غیبی نگر میں جہاں الجامعۃ الامجدیہ ہے اس کی زمین خریدی تو لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں مولانا کہاں ویرانے میں چلے گئے، اس لیے کہ یہ سب کوئی آبادی نہیں تھی، یہ مسجد بھی جو ہے وہ بہت بعد کی ہے، اور والد صاحب کی اس کی ایمرجنسی تعمیر میں والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ بھی نہیں تھی اس زمانے، دور دور سب میدان تھا، ادھر یہ کورٹ کے پیچھے بولتے تھے، وہاں ہائی وے سے جب ادھر آتے تھے تو بہت چند مکان تھے، اور یہاں زمین خریدی تو لوگ کہتے تھے کیا ویرانے میں مولانا نے جو ہے لوگوں کا پیسہ برباد کیا، اور آج سونے کے بھاؤ وہی زمین ہو گئی ہے۔ اب لوگ پچھتاتے ہیں، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے مولانا یہ بھی خرید لو، کہتے کیا ہوگا، لوگ کہتے کیا ہوگی خرید کر، یہی بہت ہے، اس زمانے بہت لگتی تھی لیکن آبادی بڑھ گئی تو تنگ ہو گئی ہے۔ تو ان کے سب کارنامے ہیں جو بھیونڈی والوں کے لیے خاص طور سے یادگار ہیں، اگر انہوں نے کوششیں نہیں کی ہوتی تو یہ فرق جو ہے حق اور باطل کا عوام اس سے آگاہ نہیں ہو پاتی تھی۔ یہاں ابو الحقانی کو بلا لیا، ارے حقانی ابو الحقانی کر رہا، ابو الحقانی تو بعد میں ہوئے، حقانی پہلے ہوا، باپ بعد میں، تو یہ حقانی جو ہے آیا تو یہاں ان لوگوں نے اس کا جلسہ کرا، اور حقانی کی تقریر سن کر کے پاگل ہونے لگے، اور بہت سے جو چھپے ہوئے وہابی تھے کھل کر کے آ گئے۔ اس وقت والد صاحب نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مناظرے کا چیلنج کیا تھا وہابیوں کو، اور یہاں علماء کی ٹیم بلائی، علامہ ارشد القادری جمشید پور میں تھے، اب وہ بہت مصروف تھے، ان کے پاس خط لکھا، حضور مجاہد ملت کے پاس، حضور مجاہد ملت تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا کہ علامہ ارشد القادری کو لاؤ، تو آپ گئے یہاں سے مبارک پور، حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان سے گزارش کی کہ آپ علامہ ارشد القادری کے نام خط لکھ دیں، حضور حافظ ملت بہت مانتے تھے، خط لکھا، اور پھر وہی خط لے کے جمشید پور گئے، اور وہاں سے علامہ ارشد القادری کو لے کر یہاں پہنچے۔ اس زمانے میں چوٹی کے علماء علامہ ارشد القادری ہوئے، علامہ مشتاق محمد نظامی ہوئے، حضور مجاہد ملت ہے، بڑے بڑے علماء بھیونڈی میں تشریف فرما تھے، رات میں تقریریں ہوتی، کتابیں چھپتی، تقسیم ہوتی، اور اس طریقے سے مناظرہ طے ہوا، لیکن شرائط مناظرہ میں ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جیتنے والے نہیں ہیں، لہذا مناظرہ جو ہے کسی طریقے سے ان لوگوں نے روکوا دیا۔ تو بہرحال والد صاحب بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ابر رحمت کی گہرباری فرمائے، اور اسی طرح سے ہر عالم کے اندر اللہ تعالیٰ مسلک کا درد رکھے، اور مسلک کے لیے انہیں ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔